تھوڑا سا اور مل جائیے، اچھا ہے، بہتر ہے، اور آ جائیے اور بھیجیے. تھوڑا سا اور آگے آئیں، اشارے ہوتے رہیں گے جب تک آپ تھوڑا ہلیں گے نہیں. ہل جائیے تو اشارے ختم ہو جائیں گے. تھوڑا ہل جائیے. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. والحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. وأولاده المعصومين. والصلاة والسلام على نبي الأمي القرشي الهاشمي الملقب بطه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين إمام الحرمين والقبلتين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صلوات پڑھیں محمد والے. مومنین ایک اعلان ہے. D60465 یہ گاڑی جو ہے رانگ پارک کی گئی ہے، پلیز اس کو جو ہے رائٹ پارک کریں. D60465. عزیزان محترم، قرآن مجید کی وحی آیہ کریمہ جس کو کئی بار آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، خداوند کریم نے پہلی بات اس میں جو کہی ہے، اور لفظ یامرو سے بات شروع ہوتی ہے، یعنی اللہ یہ بات حکماً ارشاد فرما رہا ہے.
اور یہ حکم دے رہا ہے تمام بندگان الہی کو، اور بالخصوص جو لوگ قرآن مجید پہ ایمان رکھتے ہیں اور دین و شریعت پہ عمل کرنے کی انہوں نے ارادہ کیا ہے، اور جنہوں نے کتابوں کو اور نبیوں کو مانا ہے، یعنی مختصر یہ کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں انسان بن کے زندہ رہیں، ان کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنی ذات سے اللہ کی بارگاہ میں عدل سے کام لو، اور دوسرا حکم ہے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے احسان سے کام لو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ایک دوسرے پر احسان کرو، اس لیے کہ یہ جو صفت ہے عدالت، احسان، یہ مومنین کی صفات میں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں، قرآن مجید کی جو اس کی تفسیریں ہیں، صحیح تفسیر اور صحیح ترجمہ اور صحیح مطلب اور صحیح مقصد پروردگار وہی بتا سکتا ہے کہ جس کو قرآن مجید اللہ نے خود سمجھایا ہو۔ یوں تو ہر ایک نے کوشش کی سمجھنے کی، لیکن قرآن مجید کو جس طرح آل محمد سمجھتے ہیں اور جس طرح محمد و آل محمد سمجھاتے ہیں ویسا نہ کوئی سمجھ پایا ہے اور نہ اس طرح کسی نے سمجھا پایا ہے۔ ہوا یہی ہے کہ قرآن تو ہاتھوں میں رہا، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے لوگوں نے بہت سارے دروازے کھٹکھٹائے، جس نے جیسا سمجھا ویسا سمجھا دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ کبھی صحیح سمجھے اور کبھی غلط سمجھ گئے، جس کے نتیجے میں انسان ضروری تھا کہ وہ ہدایت پاتا، مگر ہدایت کے بجائے گمراہیوں میں چلا گیا۔ اس لیے قرآن، اس کی آیتوں کے اقسام ہیں، اس کی آیتیں الگ الگ معنی رکھتی ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور آپ کی بہت مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں ولایتنا کتب القرآن، ہماری ولایت قرآن کا کتب ہے، یعنی وہ دھنی ہے، وہ کیل ہے کہ جس کے اوپر قرآن مکمل طور سے رکھا ہوا ہے۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آیتیں کب نازل ہوئیں، کیسے نازل ہوئیں، کیوں نازل ہوئیں اور کہاں نازل ہوئیں۔ جناب حضور ختم مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بات اس رخ پہ شروع ہو گئی تو میں یہیں سے آگے بڑھوں ایک قدم۔ پیغمبر نے فرمایا قرآن مجید کو اللہ نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، قرآن مجید 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ قرآن مجید کا جس میں ہم آل محمد کا ذکر کیا گیا ہے، ایک حصہ قرآن مجید کا جس میں ہمارے دشمنوں کو پہچنوایا گیا ہے، ایک حصہ قرآن مجید کا جس میں اللہ نے حلال و حرام کی بات کہی ہے، اور ایک حصہ قرآن مجید کا جس میں اللہ نے احکام بیان کیے ہیں، یعنی 1/4 حصہ ہم آل محمد کا ذکر اس میں ہے۔ یعنی نبی، اب دیکھیں قرآن مجید جب پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہو، کبھی کبھی دیکھیں گے آپ موسیٰ کے زمانے کے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، عیسیٰ کے دور کی ایک چھوٹی سی بات ہے، یحییٰ کا ذکر ہے، زکریا کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، آدم، ابراہیم، موسیٰ، سب کے تھوڑے تھوڑے سے زندگی کے واقعات ہیں۔ تو سارے واقعات قرآن مجید نے پوری زندگی ان کی بیان نہیں کی، اور جب پوچھا گیا کہ قرآن نے یہ ساری زندگی کیوں بیان نہیں کی انبیاء ما سبق کی، تو آواز یہی آئی، قرآن قانون کی کتاب ہے، قرآن تاریخ اور قصے کی کتاب نہیں ہے۔ اگر تاریخ کی کتاب ہوتی تو سارے واقعات بیان ہوتے، قانون کی کتاب ہے، اس لیے قرآن مجید نے مختصر قصے بیان کیے، یعنی آدم کا واقعہ اس لیے بیان کیا کہ دنیا سمجھ لے خلافت کے چننے کا اختیار اللہ کو ہے، لوگوں کو نہیں ہے۔ عیسیٰ کا واقعہ اس لیے بیان کیا کہ دنیا یہ سمجھ لے کہ عیسیٰ عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے تمام واقعات نہیں بیان کیے، مختصر، پروردگار اگر تجھے بیان کرنا تھا تو سارے واقعہ کا نہیں۔ اور جب آپ شروع سے لے کر آخر تک قرآن بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک آپ جب دیکھیں گے تو جہاں پہ بھی آپ نظر دوڑائیں گے اہل بیت کا تذکرہ ہر پارے میں، ہر سورے میں اللہ نے رکھا ہے۔ آپ دیکھیں، یعنی وہ جو کرتے رہے، انہوں نے سجدہ کیا، قرآن نے سجدے کا اعلان کیا، انہوں نے رکوع کیا، قرآن نے رکوع کا ذکر کیا، انہوں نے روٹیاں دیں، قرآن نے روٹیوں کا تذکرہ کیا،
انہوں نے جنگ کی تو قرآن نے جنگ کا تذکرہ کیا، اور ہر ایک کانہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہتے ہیں۔ انہوں نے انگوٹھی دی، انگوٹھی کا ذکر آیا۔ انہوں نے یتیموں کی مدد کی، مدد کا ذکر آیا۔ جو آل محمد کرتے جاتے ہیں قرآن کے دامن میں سمٹتا جاتا ہے۔ بس نتیجہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کسی اور کا ذکر قرآن میں لانا نہیں چاہتا، اور اہل بیت کی زندگی کا کوئی پہلو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ جی ایک صلوات پڑھ کے آپ تھوڑا اور آگے آ جائیے، ایک بار اور آ جائیے، آئیے تھوڑا سا بڑھ جائیے پیچھے کو۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ خلاق عالم کسی اور کا ذکر قرآن میں لانا نہیں چاہتا، اور اہل بیت کی زندگی کا کوئی مرحلہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس لیے قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے ان کے بغیر کوئی سمجھا نہیں پاتا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی جائے اور پڑھی جاتی ہے، اور دیکھیے بہت اہم بات ہے قرآن کی۔ اب یہ اسلام کی انفرادیت ہے، یہ قرآن کی گفتگو ہے۔ آپ دیکھیں کہ مذاہب کے بارے میں جو بات ہوگی تو اکثر لوگ یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ زیادہ ڈیپ مت جاؤ ورنہ بہک جاؤ گے، زیادہ غور نہ کرو، جو سمجھ میں آ گیا ہے اسی پہ عمل کرو، جو بتا دیا گیا وہی مان لو، ورنہ آگے جاؤ گے تو بہک جاؤ گے۔ یعنی وہ کہتے ہیں تحقیق نہ کی جائے۔ اچھا، دو باتیں ہیں تحقیق نہ کی جائے کی بنیاد۔ ایک بنیاد تو تحقیق نہ کی جائے اس پہ رکھی گئی ہے کہ لوگ جو ہے کسالت اور سستی کی وجہ سے تحقیق نہیں کرتے، کہ تحقیق کریں گے کتابیں چھاننا پڑیں گی، پوچھنا پڑے گا، سوال جواب کرنا پڑیں گے، محنتیں کرنا پڑیں گی، تو یہ لوگ سستی کی وجہ سے تحقیق نہیں کرنا چاہتے۔ اور ایک انداز تحقیق نہ کرنے کے لیے روکنے کا یہ ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ تحقیق اس لیے نہ ہو کہ چونکہ تحقیق ہوگی تو نقابیں الٹ جائیں گی، چہرے پہچان لیے جائیں گے، تو وہ لوگ اس لیے چاہتے ہیں کہ تحقیق نہ کی جائے، جو پتہ چل گیا ہے، جو سمجھ میں آ گیا اسی پہ عمل کیا جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن آواز دیتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالا لگا دیا گیا ہے؟ قرآن تو چیلنج کر رہا ہے، غور کرو، فکر کرو۔ اور اس کے بعد ایک بہت اہم آیت جو آپ سنتے رہتے ہیں، افلا تدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اگر اس کو تم غور کرو گے قرآن مجید میں تمہیں پتہ چلے گا کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پایا جاتا، قرآن میں اختلاف پایا جاتا۔ اختلاف کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو سلسلہ اللہ کی طرف سے ہے وہاں اختلاف نہیں پایا جاتا، جہاں بندے اس میں شامل ہو جاتے وہاں اختلاف پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی رائے الگ ہو جاتی ہے۔ لیکن جو چناؤ اللہ کر کے بھیجتا ہے وہاں اختلاف نہیں پایا جاتا، گفتگو ایک جیسی ہوتی ہے، مزاج ایک جیسا ہوتا ہے، پیغام ایک جیسا ہوتا ہے، باتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، راستے ایک جیسے ہوتے ہیں، باتیں کرنے کا سلسلہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ یعنی جو چناؤ اللہ کر کے بھیجتا ہے وہاں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ تو جب اس آیت کو پڑھا گیا تو ایسا نہیں کہ آپ ہی قرآن پڑھتے ہیں، دوسرے لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں، انہوں نے قرآن کو پڑھا، پڑھنے کے بعد سوچنے لگے کہ کوئی تو آیت ایسی نکل آئے کہ جس میں اختلاف پایا جاتا ہو۔ ڈھونڈتے 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 منصور دوانقی کا دور تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک زمانہ گزر گیا، اور اس نے جو ہے ایک عالم نے جو پرانی کتابوں کا جاننے والا تھا، گزشتہ کتابوں کا پڑھا ہوا تھا، اس نے قرآن میں 2 آیتیں تلاش کر لیں کہ جن میں اختلاف پایا جاتا ہے، بلکہ 3 آیتیں اسے ڈھونڈ کے لایا۔ اسی قرآن مجید کی آیتوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قرآن مجید کی آیتیں ہیں آیات محکمات، اور دوسری قسم ہے آیات متشابہات، یا محکم آیتیں ہیں یا متشابہ آیتیں ہیں۔ ایک تیسری قسم اور ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ قسم کیا ہے۔ یعنی محکم اور متشابہ کا تو ترجمہ ہو گیا ہے، لیکن ایک تیسری قسم ہے جس کا آج تک ترجمہ ہی نہیں ہوا۔ جب بھی مفسر نے ترجمہ کیا تو نیچے لکھا الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم، حامیم کا ترجمہ حامیم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی قرآن کی تمام آیتوں کا ترجمہ نہیں کر پائی۔ جب قرآن پوری طرح سے ترجمہ نہیں ہو پایا تو قرآن کو سمجھا کیسے جا سکتا ہے؟ بھائی کچھ آیتیں تو باقی ہیں جن کا ترجمہ نہیں ہو پایا۔ ایک آیت کی قسم ہے آیہ محکمات، ایک قسم ہے آیہ متشابہات۔ تو اس نے تلاش کیا، ڈھونڈا کہ کوئی اختلاف مل جائے۔ ایک جگہ پر قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پورا کا پورا محکم نازل کیا ہے،
آیت اٹھا لی اس نے. دوسری جگہ آواز دیتا ہے قرآن کہ ہم نے اس قرآن کو متشابہ نازل کیا ہے, دوسری آیت اس نے اٹھا لی. تیسری جگہ کہتا ہے کچھ آیتیں متشابہ ہیں, کچھ آیتیں محکم ہیں. دیکھا, قرآن مجید کی 3 آیتیں اس نے اٹھائیں. ایک جگہ کہتا ہے پروردگار کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے, ایک جگہ کہتا ہے ٹوٹل متشابہ ہے, ایک جگہ کہتا ہے ٹوٹل محکم ہے. اب تینوں آیتیں اٹھا کے وہ آیت پڑھی کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا. اب اس کو اختلاف مل گیا, یا تو محکم ہو یا متشابہ ہو, یا کچھ متشابہ کچھ محکم ہو. یہ کیسے, کچھ متشابہ کچھ محکم بھی ہے, ٹوٹل متشابہ بھی ہے, ٹوٹل محکم بھی ہے. اس نے وہ آیتیں تلاش کی اور ڈھونڈنے کے بعد رکھی, اور وہ آیت جس میں اللہ نے چیلنج کیا تھا لیا اور لے کے چل دیا. بغداد کی سرزمین پر پہنچا, حاکم کے سامنے گیا, سلام کیا, کہا مجھے آپ کے علماء سے ملنا ہے. علماء بلائے گئے, کہا کیا ہوا, کہا قرآن مجید کے بارے میں ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. کہا کیا بات ہے, کہا بات یہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوگا تو اس میں اختلاف پایا جائے گا. کہا لکھا ہے, کہا تو اس میں تو اختلاف پایا جاتا ہے. کہا کیسے, کہا دیکھو یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ کتاب پوری محکم متشابہ ہے. کہا ٹھیک کہتا ہے اللہ. دوسری آیت پڑھی, کہا یہاں پہ پروردگار کہتا ہے کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے. تو اب جن سے پوچھ رہا تھا وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے, لیکن چونکہ قرآن کی آیت تھی انکار نہیں کر سکتے, روایت ہوتی تو ہٹا دیتے. کہا کہ یہ بھی دیا ہے. پھر اس نے کہا کہ یہاں پہ اللہ کہتا ہے ٹوٹل محکم ہے, یا تو متشابہ ہو یا محکم متشابہ ہو یا ٹوٹل محکم ہو. یہ تینوں آیتیں کیسے, یہ تو اختلاف پیدا ہو گیا. اب حاکم وقت بیٹھا ہوا علماء کی طرف دیکھ کے کہتا ہے بھائی جواب دیجئے, جواب دیجئے. تو سب نے کہا کہ یہ مسئلہ تو پہلی بار ہمارے سامنے آیا ہے, تھوڑا سا غور کر لینے دیجئے, ہم مشورہ کر لیں پھر جواب دیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے مشورہ کر لو. 2-5-10 منٹ کا ٹائم لیا, سب نے سر جوڑا, بیٹھے مشورہ کیا. نتیجہ کیا نکالا معلوم ہے, نتیجہ یہ نکالا کہ سرکار یہ آدمی جوانوں کو بہکا رہا ہے, سرکار اس کی گردن مار دی جائے. تو پتہ چلا باطل کے پاس جب جواب نہیں ہوتا تو وہ ہتھیاروں کا سہارا لیتا ہے. کہا اس کو اس کی گردن مار دی جائے. کہا کیوں, کہا اس لیے کہ یہ لوگوں کو بہکا رہا ہے, یہ سب باتیں اپنی طرف سے بنا کہہ رہا ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مرنے کے لیے تیار ہوں, میں تیار ہوں مرنے کے لیے, لیکن میرے مرنے سے پہلے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے. اب بتائیں, یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں, میرے مرنے سے پہلے ثابت ہو گیا. یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ جو برابر میں بیٹھا تھا حاکم وقت کے وزیر, اس نے کہا میاں ان سے کیا پوچھتے ہو, اگر اس کا جواب دینا ہے تو وارث قرآن کو بلایا جائے. اگر اس کا جواب دینا ہے تو وارث قرآن کو بلایا جائے. کہا وارث قرآن تو مدینے میں ہے, وارث قرآن مدینے میں ہے. کہا کہ آپ خط لکھیں, وہ وارث قرآن ہے, خود قرآن کے تحفظ کے لیے آ جائے گا, آنن فانن میں آ جائے گا, معجز نما ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے. خط لکھا, اس سے کہا 2 دن کا ٹائم دو, ہم بلاتے ہیں جس سے تمہیں بات کرنا. کہا ٹھیک ہے میں رکا ہوا ہوں. علماء کو سمجھا دیا کہ قتل نہیں کیا جا سکتا. اس کو بلانے کے لیے اس نے جلدی سے ایک خط لکھا, اور خط میں لکھا جو اس زمانے میں وارث قرآن تھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. حاکم کا نام آپ خود جان گئے ہوں گے, اس لیے میں نام لیتا نہیں مقصر. تو ایک مرتبہ لکھا, لکھتے لکھتے اس میں لکھا کہ آپ کے نانا کا دین خطرے میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نانا کا دین اور ہے, ہمارا دین اور ہے. ٹھیک ہے نہیں, آپ جلدی سے تشریف لائیں. خط لے کے پہنچا, قاصد جیسے ہی پہنچا خدمت امام میں گیا, خط دیکھا امام نے. امام نے کہا سامان سفر تیار کیا جائے. تیزی سے سامان سفر تیار کیا اور مرحلے طے کرتے ہوئے نکلے. اور نکلتے ہوئے سب سے پہلے امام علی مقام سرزمین بغداد پہ قدم رکھنے سے پہلے دریائے دجلہ کے قریب ٹھہرے. اب ذرا سا وہاں کا واقعہ سن لیجئے. امام دریائے دجلہ کے قریب ٹھہرے. جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ امام آئے ہیں تو چاہنے والے کچھ آئے, دوست کچھ آئے, اور امام علی مقام جانتے ہیں کہ کون کس منزل پر مجھے چاہتا ہے. امام کو معلوم ہے کون کس منزل پہ مجھے چاہتا ہے. وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا, امام کی خدمت میں آنے والا, بلخ سے آنے والا کہتا ہے کہ مولا ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں, اور ہم نہیں بلکہ ہمارے یہاں ہزاروں لوگ ہیں جو آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. آپ ایسا کیجئے, آپ احتجاج کر دیجئے, آپ جو ہے لوگوں کے سامنے آ جائیے اور حاکم وقت سے اپنا حق لے لیجئے, ہم لوگ سب آپ کا ساتھ دیں گے. جیسے امام سے کہا, امام نے کہا وہ تندور میں کود جاؤ. ہے کہ نہیں, اس نے کہا کہ میں تو محبت کا دعویٰ کرتا ہوں, امام جلانا چاہتے ہیں.
اتنی دیر میں آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ ہارون مکی تشریف لا رہے ہیں. ہارون مکی تشریف لا رہے ہیں, مکے کے رہنے والے. اور جیسے ہی امام کو دیکھا, جوتیاں پہلے سے اتار لی. خدمت مولا میں آئے تو مولا نے کہا ہارون جوتیاں کیوں اتاری؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں امامت مجھے کچھ حکم دینے والی ہے. جو محبت اندر سے رکھتے ہیں وہ مزاج امامت کو پہچانتے ہیں. کہا میں دیکھ رہا ہوں میرا مولا مجھے کچھ حکم دینے والا ہے, اور میں تعمیل حکم میں اتنی دیر نہیں کرنا چاہتا کہ میں جوتیاں اتاروں اور حکم کی تعمیل کروں. اس لیے میں نے پہلے سے جوتیاں اتاری ہوئی ہیں. کہا اس تندور میں کود جاؤ. انہوں نے کچھ پوچھا ہی نہیں, جا کے کود گئے. اب بہت دیر ہو گئی, مرد بلخی پریشان ہوا کہ مولا اب تو جل گیا ہوگا, ذرا دیکھیے. اب جو تشت وہاں سے اس پہ جو چھپا ہوا ڈھکن تھا ہٹایا گیا, تو وہی جملہ تاریخ نے لکھا ہے کہ ہارون مکی جو ہے آگ کے شعلوں پر نہیں بلکہ پھولوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, تلاوت کلام پاک کر رہے تھے. تو امام نے مسکرا کے کہا کہ میاں تم تو محبت کا دعویٰ کرتے ہو, لیکن بلخ میں ایسے کتنے ہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کو. یہ میں نے درمیان ایک واقعہ سنا دیا, لیکن اس کو ہم دوسرے انداز سے بھی باہر نہیں سنانا تھا مجھے, یوں ہی درمیان میں آ گیا جمرہ معترضہ کی بنیاد پر. تو امام جو ہے جیسے ہی دریائے دجلہ کے قریب ٹھہرے تو ایک چاہنے والے کو پتا چلا مولا آئے ہوئے. گیا خدمت مولا میں, سلام کیا, بیٹھ گیا, محبت کا دعویٰ کرتا ہے. کہتا بات کرتے کرتے کہلا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے خود اپنے کو پہچنوائیں کہ آپ کیا ہیں. تو امام مسکرائے, کہا کہ جتنا پہچانتا ہے اتنا ہی ٹھیک ہے, زیادہ پہچانے کی کوشش مت کر. کہا نہیں آپ مجھے پہچنوائیے. تو امام نے کہا اچھا, جو ساتھی تھے اصحاب تھے ان سے کہا ان کو اٹھا کے دریا دجلہ میں ڈال دو. انہوں نے پکڑ کے دجلہ میں پھینک دیا. اب جب دریا میں وہ گیا تو اس میں ہاتھ پیر مارے اور ڈوبنے لگا, اور اس کے بعد بڑی مشکل سے تیر ویر کے جو باہر نکلا ہانپتا ہوا. تو کہنے لگا کہ سمجھ میں آیا؟ کہنے نہیں مولا چاہتے تو یہ تھے کہ آپ مجھے پہچنواتے کہ کیا آپ کیا ہیں. تو امام نے فرمایا کہ پھر ان کو ڈال دو. اصحاب نے پکڑا, پھر دریا دجلہ میں ڈال دیا. اب دوسری بار تھوڑا اندر چلے گئے تھے اور تیرتے ہوئے بڑی, اب جب اندر گئے دوسری بار تو آپ بتائیں اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی. جو معرفت ہے انسان کی سطحی معرفت ہے, اندر سوچ رہا ہے کہ کیسے ہے مولا, میں پوچھ رہا ہوں آپ پہچنوائیے اور یہ مجھے بار بار دریا میں پھینک رہے ہیں, اٹھا کے ڈال رہے ہیں. غصہ ہوا, اندر سے کچھ سوچ رہا ہے, لیکن پھر بھی جو ہے باہر نکلا, اور نکلنے کے بعد آگے کھڑا ہوا. اب مولا آپ جو ہے آپ نے یہ کیا اور آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کو اپنا تعارف کراتے. امام نے فرمایا پھر ڈال دو ان کو. تیسری بار پھر اٹھایا, پھر ڈال دیا. اب جو ڈالا تو اب موجوں نے جو ہے اس کو لپیٹ لیا, اس لیے کہ وہ طاقت نہیں رہی تیراکی کی. اب 2 بار تو نکل کے آ چکے, تیسری بار جب موجوں نے لپیٹا تو درمیان میں لے کے گئے. اب جب درمیان میں لے کے گئے تو قریب تھا کہ ڈوب جاتے. مولا نے مہربانی سے ہاتھ بڑھایا, پانی نے خود ان کو مولا کے قریب پہنچایا اور لا کے کنارے پر کھڑا کیا. کہا سمجھ گئے میرے بارے میں؟ کہا مولا خدا کی قسم میں پہچان گیا آپ کو. تو لوگوں نے پوچھا میاں کیسے پہچان گئے؟ کہا جب میں تیسری بار پھینکا گیا تو میرے اندر نکلنے کی طاقت نہیں تھی, میں ڈوبنے والا تھا. میں نے خدا کی بارگاہ میں پروردگار میری مدد کر, اور جب میں نے دعا کی تو میں نے نظر اٹھائی, مغرب سے لے کر مشرق تک سوائے جعفر صادق کے اور کوئی نہیں دکھ رہا تھا. میں سمجھ گیا کائنات کا مختار اگر اس وقت کوئی ہے تو یہی وارث کتاب الہی ہے. پہنچے امام علی مقام دربار میں, تیزی سے پہنچے. جانے کے بعد ملاقات ہوئی تو امام سے لوگوں نے کہا کہ آپ رک جائیے مہمان خانے میں, تھوڑا آرام کر لیجئے. تو امام نے فرمایا آرام کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بلاؤ, جو سوال لے کے آئے اس کو بلاؤ. اب جب اس کو بلاؤ کا آواز ہوئی تو اب لوگوں کو پتا چلا, علماء کو معلوم ہوا کہ خود امام آئے ہیں, تو اب سپورٹ مل گیا. اب تو گھبرانے کی بات کیا ہے, جیتیں گے تو ہاریں گے تو, جیتیں گے تو سب کی جیت ہوگی, اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات ہوگی تو ان کے اوپر جائے گا. اب سب آگے کھڑے ہو گئے, جو نہیں بھی آئے تھے وہ بھی آ گئے, اور امام علی مقام بیٹھے ہیں. اس کو بلایا گیا, مہمان خانے سے آیا, اور آنے کے بعد جیسے ہی داخل ہوا دربار میں اس نے سب کو تو پہچان لیا جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن امام کو نہیں پہچانا. امام کو نہیں پہچانا. آگے بڑھا تو حاکم وقت نے کہا کہ یہ ہیں, ان سے آپ جو چاہیں پوچھیں. وہ قریب آیا اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے, کیا میں آپ سے کچھ پوچھوں؟ جواب کیا دیا امام نے؟ فَسَأَلْ حَيْثُ مَا شِئْتَ, پوچھ جو تجھے پوچھنا ہو. اس جملے سے آپ مانوس ہے نا
یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ جملہ یا تو منبر سلونی سے علی کہہ سکتے ہیں یا پھر وارث علی کہہ سکتا ہے کہ جو چاہے وہ پوچھ، میں تیرے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس نے سنا کہ کہہ رہے جو چاہے پوچھ، تو امام سے کہنے لگا کہ یہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اس میں اگر اختلاف مل جائے تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کہاں بالکل لکھا ہے؟ کہ اس میں تو اختلاف ہے۔ کہا کیسے؟ کہ ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ آیتیں متشابہ ہیں، یعنی محکم اور متشابہ۔ میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں، محکم اسے کہتے ہیں کہ جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، جیسے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، جس میں اور زیادہ گہرائی میں ضرورت نہیں، تفسیر کی ضرورت نہیں، جو سامنے کی باتیں ہوں، ترجمہ بھی وہی ہو، معنی بھی وہی ہوں۔ متشابہ اسے کہتے ہیں کہ جو آسانی سے سمجھ میں نہ آئے، جیسے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا تھا، تو نے اس کو سجدہ نہ کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اب ڈھونڈتے رہو ہاتھ کہاں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے متشابہ۔ اس میں آپ کو تلاش کرنا پڑے گا اس کے معنی کیا ہے، کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے، فلاں فلاں۔ تو متشابہ وہ ہے کہ جس میں سمجھانے والے کی ضرورت پڑے، محکم وہ ہے کہ ترجمہ بھی وہی ہو، معنی بھی وہی ہو اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ کہنے لگا کہ اس میں لکھا ہے کہ تمام قرآن متشابہ ہے، یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو امام نے فرمایا بالکل صحیح ہے۔ کہ دوسری آیت یہ کہتی ہے کچھ متشابہ ہے کچھ محکم ہے، کہ بالکل صحیح ہے۔ تو اس نے کہا وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح، کہا آگے بڑھ۔ کہ تیسری آیت کہتی ہے یہ قرآن پورا محکم ہے، سب کچھ سمجھ میں آئے گا، کہ بالکل صحیح ہے۔ کہ یہ تو اختلاف ہو گیا، یہ تو اختلاف ہو گیا۔ تو امام نے فرمایا میاں یہ اختلاف نہیں ہے، یہ ماننے والوں کی قسمیں ہیں۔ جو قرآن نہیں مانتا اس کے لیے پورا متشابہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو قرآن مانتے ہیں ان کے لیے کچھ متشابہ کچھ محکم ہے، کچھ سمجھ میں آئے گا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور جو وارث کتاب ہے اس کے لیے پوری کتاب محکم ہے۔ جو وارث کتاب ہے اس کے لیے پوری کتاب محکم ہے۔ جب جواب ملا تو دانت پیس کے کہنے لگا کیا ضرورت تھی قیامت تک رہنے والی کتاب میں اللہ متشابہ آیتیں رکھ رہا ہے؟ تو مولا نے مسکرا کے فرمایا متشابہ آیتیں اس لیے رکھی گئیں تاکہ امت کو قیامت تک آل محمد کی ضرورت پڑتی رہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ تا قیام قیامت جب بھی قرآن مجید کی تفسیر چاہیے ہو، تب بھی قرآن سمجھنا ہو، تب تک جو ہے جب تک قرآن رہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے جاتے جاتے کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔ فیکم کا لفظ بتا رہا ہے کہ تم اور ہو، عطرت اور ہے۔ ثقلین دو برابر کی چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد گارنٹی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے اور اہل بیت ہے۔ گارنٹی یہ ہے کہ اگر تم ان سے متمسک رہے تو پھر تم جو ہے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ مجھ تک جو ہے حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ جب ان سے متمسک رہو گے تبھی ہم تک پہنچو گے، اور ان سے متمسک نہ رہو گے تو کوئی گارنٹی نہیں کدھر چلے جاؤ، کس منزل پہ چلے جاؤ، کہاں چلے جاؤ اور کیا ہو جاؤ۔ ہم تمہیں یہ دونوں چیزیں دے کر جا رہے ہیں، ایک میں دامن قرآن رکھنا، ایک میں دامن اہل بیت رکھنا۔ قرآن بتائے گا کیا کرنا ہے، آل محمد بتائیں گے کیسے کرنا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے آل محمد کی ضرورت ہے۔ آل محمد، اب قرآن مجید کی میں نے آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھ دی۔ پروردگار عالم جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کی دو چار باتیں آپ کی خدمت کروں ورنہ رہ جائیں گی باتیں۔ خلاق عالم آواز دیتا ہے کہ سنو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم جو ہے اپنے سے عدل کرو، یعنی اللہ کی واجبات اور اس کے حکم کی پیروی کرو، اور جو اس نے منع کر دیا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ دوسرا حکم ہے اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے احسان کرو۔ احسان کی تین قسمیں ہیں۔ ایک احسان ہے احسان قولی، ایک احسان ہے احسان فعلی، اور ایک احسان ہے احسان مالی۔ احسان قولی، یہاں بیٹھے ہیں، اگر کوئی کہیں پہ کسی مشکل و پریشانی میں ہے تو اس کے لیے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے دعا کرو، یہ ہے احسان قولی۔ کوئی ضرورت ایسی ہے کہ انسان کو ہدایت چاہیے تو اس کو ہدایت دو، علم دو، یہ ہے احسان قولی۔ امام محمد باقر علیہ السلام
آپ کی خدمت میں آنے والا کہتا ہے مولا عجیب مسئلہ ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، سب کچھ اچھا ہے، بچے اچھے ہیں، لیکن کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ایک بار میرا دل بجھ جاتا ہے، اچانک میرے دل جو ہے میرا دل غمگین ہو جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ پوچھنا کیا چاہتے؟ کہا مولا یہ غم کیوں آتا ہے اچانک؟ تو امام نے مسکرا کے فرمایا تمہیں معلوم ہے جہاں جہاں بھی ہمارے چاہنے والے ہیں اللہ نے ہمیں اپنے نور سے پیدا کیا ہے اور ہمارے چاہنے والوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب چونکہ ایک ہی مٹی سے سب پیدا ہوئے ہیں، ہر ایک کا رشتہ ایمان کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے۔ یہ تجھ پہ جو پریشانی آتی ہے یہ تیری خود کی نہیں ہے، جب کہیں کوئی مومن کسی مشکل میں ہوتا ہے تو اس کا اثر دوسرے مومن پہ ہوتا ہے، اور جب کبھی ایسا ہو تو فوراً بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو پروردگار جہاں جہاں مومنین ہیں سب کو خدا سلامت رکھے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ یہ صفت مومن ہے، یہ مومن کی صفات میں شامل ہے کہ مومن جب کبھی جو ہے خود جو ہے اپنے چاہنے والوں کی صفات بتائی ہے مولا نے، مومن کی صفات میں شامل ہے۔ اور آپ دیکھیے جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے جب پوچھا گیا کہ جب وہ آخری وقت امام کا تھا تو کیا کر رہے تھے، تو قاتل نے بتایا کہ ہم نے ایسا شہید نہیں دیکھا کہ وقت اخیر بھی اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کر رہا تھا۔ یہ سیرت امام ہے۔ انگلی کے اشارے سے پہاڑوں کو ہٹا دیں، یہ چاہیں تو نیزے پر بھی قرآن سنا دیں، کیسے نہ بھلا قوم وہ پروان چڑھے گی، شبیر جسے سجدہ آخر میں دعا دیں۔ یہ امام علی مقام نے کیا ہے کہ جب کبھی کبھی ایسا، آپ فخر اور افتخار کی منزلوں میں نہ رہیں۔ ممکن ہے کہ انسان یہ سوچتا ہو کہ ہم اس منزل پہ ہیں، ہم کسی کے لیے دعا کریں، ہم کسی کے لیے عاجزی اختیار کریں، نہیں، خداوند کریم کہتا ہے اگر تم اپنے مومن بھائی پہ احسان کرو، یہ قولی احسان ہے۔ اگر کوئی انسان کبھی کہیں کسی مسئلے میں ہے، آپ دو لفظ کہہ کے اس کی سفارش کر دیں تو یہ بہت بڑا احسان ہے، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو اللہ کا راستہ بتا دیا جائے، کسی انسان کو خدا کی منزلوں، اور دوستی کے بارے میں یہی کہا ہے کہ دیکھو جب دوستی کرنا تو دیکھ لینا ایسے دوست رکھنا کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہو۔ ایسی دوستی نہ کرنا کہ جو خدا کو بھلا دیں، نہیں، ایسے دوست رکھنا کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہو۔ کچھ چیزیں اللہ نے بہت اچھی بنائی ہیں۔ امام مولا متقیان نے بتایا، جلدی جلدی آپ کی خدمت دو چار باتیں مجھے عرض کرنا ہے۔ کہتے ہیں کچھ چیزیں اچھی بنائی ہیں اللہ نے، لیکن وہ اچھی چیزیں اگر کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہیں تو وہ بہت اچھی ہوتی ہیں۔ جیسے امام مولا متقیان فرماتے ہیں الورع حسن، ورع اور پرہیزگاری اچھی چیز ہے، ومن العلماء احسن، لیکن اگر عالم اور علماء اور جاننے والوں میں پایا جائے پرہیزگاری اور ورع تو احسن ہے، بہت اچھا ہے۔ ورع اور پرہیزگاری جو ہے اچھی چیز ہے، لیکن اگر علماء میں پائی جائے بہت اچھی چیز ہے۔ السخاء حسن وَمِنَ الْأَغْنِيَاءِ احسن، سخاوت اچھی چیز ہے، لیکن اگر دولت مندوں میں پائی جائے تو بہت اچھی چیز ہے۔ اسے غریب میں اگر سخاوت پائی جائے گی وہ دے گا کیا؟ وہ تو دعا ہی دے سکتا ہے۔ اگر دولت مندوں میں پائی جائے تو بہت اچھی چیز ہے۔ پھر فرماتے ہیں الصبر حسن وَمِنَ الْفُقَرَاءِ احسن، صبر اچھی چیز ہے، لیکن اگر فقیروں میں پایا جاتا ہو تو بہت اچھی چیز ہے۔ اس لیے فقیر اگر صابر ہوگا تو کسی دوسرے کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گا۔ بہت مشہور واقعہ ہے جناب بنی اسرائیل کے دور کا، ایک عابد گزرا ہے۔ اس زمانے میں عابد ایسے ہی ہوتے تھے کہ جو گھر سے نکل جاتے تھے، جنگلوں میں جا کے پہاڑوں پر عبادت کرتے تھے، مستقل عبادت، اتنی عبادت کہ خلاق عالم نے اس کے لیے 2 وقت کا رزق معین کر دیا تھا، وہ کہیں جانا نہیں پڑتا تھا، وہیں اس کا رزق آتا تھا اور وہی کھاتا تھا، وہیں عبادت کرتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فرشتوں نے اور خود جو ہے شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا پروردگار تیرا بندہ اس لیے عبادت کر رہا ہے کہ اس کو تو روٹی دے رہا ہے، اگر اس کی روٹی تو بند کر دے تو عبادت چھوڑ دے گا۔ خلاق عالم نے کہا ہم آزما لیتے ہیں۔ ایک وقت روزی جو ہے اس کی بند ہو گئی، ایک ٹائم رزق نہیں آیا صبح میں یا دوپہر میں، تو اب اس کو بھوک لگی تو پریشان ہوا کیا کریں، صبر کر لیا چلو شام کو آئے گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ شام کو بھی نہیں آیا، رات بھر کیسے گزرے، پانی پی کے رات گزاری، اور جو عبادت کرتا تھا عبادت نہیں کر پایا۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ عبادت میں بھی معرفت ضروری ہے۔
سجدہ کس کا کیا جا رہا ہے، کیسا کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ ہر ایک سجدہ معتبر نہیں ہوتا ہے. سجدہ معتبر وہ ہے کہ جو معرفت کے ساتھ کیا جائے. خود امام کا قول ہے اِنَّا قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَحْبَةً تِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ. اِنَّا قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ، پروردگار عالم کی قوم، ایک قوم وہ ہے جو عبادت کرتی ہے رغبتاً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ. اِنَّا قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَحْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعُبَّادِ. اِنَّا قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا وَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ. ایک قوم وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت اس لیے کرتی ہے کہ کچھ ملے، یہ تاجروں کی عبادت ہے. کچھ لوگ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ جہنم کا خوف ہے، یہ غلاموں کی عبادت ہے. اور کچھ لوگ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں عنایت کیا ہے، ہم شکر کریں گے، تو یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے. مولا نے فرمایا کہ علی سجدہ نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے اور نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہے، تو لائق سجدہ ہے یہ سمجھ کر تجھے سجدہ کرتا ہے. سجدہ رہ گیا، اس کا عبادت رہ گئی. نتیجہ یہ ہوا، توجہ چاہتا بہت جلدی سے، رات بھر بھوکا رہا، پریشان رہا. صبح ہوئی، اب کیا کرے، اب بھوک نے اس کے اوپر غلبہ کیا، عبادت چھوڑ دی. پہاڑ سے نیچے اترنے کے بعد دیکھا ایک بستی تھی. بستی میں ایک دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، کہا میں بھوکا ہوں. 3 روٹیاں وہاں رکھی ہوئی تھی، اس نے دے دیا. وہ باسی روٹیاں جو رات کی رہ جاتی ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ باسی روٹی صبح کو رکھے رہیں تو فقیر کے کام آئیں گی. حالانکہ بہتر یہ ہے کہ وہ روٹیاں خود کھا لے اور فقیر کو تازی روٹیاں دیا جائے. یہ آل محمد کا طریقہ ہے. جناب سیدہ نے جب لباس دیا تھا تو پرانا خود پہن لیا تھا، نیا ان کو دیا تھا جو آنے والے مانگ رہے تھے. اس لیے کہ آل محمد کا طریقہ یہی ہے. بہرحال وہ اپنا ایک مسئلہ ہے، اس پہ ابھی میں بحث نہیں کروں گا، بہت لمبی بات ہو جائے گی. اس نے آگے جو ہے جیسے روٹی مانگی، اس نے روٹیاں دے دیں. 3 روٹیاں دیں. اس نے روٹیاں لی اور لے کے مڑا. وہیں برابر میں اس کے دروازے پر اس کا پالتو ایک کتا بیٹھا ہوا تھا جو لاغر تھا ایک دم. جب اس نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا، پیچھے بڑھا اور اس نے بھونکنا شروع کیا. زبان یہ نہیں جانتا، سمجھا کہ شاید روٹی مانگ رہا ہے، ایک روٹی دے دیا. اس نے وہ روٹی کھائی. جب یہ آگے بڑھا تو پھر بھونکنا شروع کیا. اس نے دوسری روٹی دے دی. دوسری روٹی بھی اس نے کھا لی. اب اس کے پاس ایک روٹی رہ گئی. آگے بڑھا، پھر اس نے بھونکنا شروع کیا. تب یہ پریشان ہوا، کہنا اب تو 2 روٹیاں تو میں دے چکا ہوں، ایک ہی بچی ہے. لیکن وہ اتنا اس قدر بھونکا، اس قدر اس کے قریب آیا کہ سمجھنے لگا کہ شاید کہیں کاٹ نہ لے. اس نے وہ روٹی بھی ڈالی، لیکن روٹی ڈالتے ہوئے ایک جملہ کہا، کہنے لگا کمبخت نا شکرے، تو نے میری 2 روٹیاں کھا لی، ایک رہ گئی تھی وہ بھی تو لے رہا ہے. تجھے تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں نے تجھے 2 روٹی دے دی تھی، یہ تو میرے پاس رہنے دیتا. جیسے یہ جملہ کہا، وہ کتا بحکم خدا گویا ہوا، کہنے لگا اے اشرف المخلوقات، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے. نا شکرہ کون ہے، شکر گزار کون ہے، تو فیصلہ کرے گا. کہا کیسے؟ کہا مجھے دیکھ رہا ہے، میری یہ حالت جو ہوئی ہے اس کی وجہ جانتا ہے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرا جو مالک ہے کبھی کبھی مجھے روٹی دینا بھول جاتا ہے. میں دروازے پہ بیٹھا رہتا ہوں، میرا مالک مجھے کھانا دیتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے روٹی دینا بھول جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں بھوکا رہ جاتا ہوں اور میری یہ حالت ہوئی ہے. مگر میرا مالک 1 وقت نہ دے، 2 وقت نہ دے، 3 وقت بھی اگر نہ دے، لیکن میں آج تک مالک کا دروازہ چھوڑ کر دوسرے دروازے پر نہیں گیا. میں آج تک مالک کا دروازہ چھوڑ کے دوسرے کے دروازے پہ نہیں گیا. میرا حال دیکھ رہے ہو، اس لیے نہیں گیا کہ اگر میں دوسرے دروازے پہ جاؤں گا تو مجھے تو روٹی مل جائے گی، لیکن لوگ میرے مالک کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ تو کیسا اشرف المخلوقات ہے، ایک وقت کی تنگی پر ایک ناشکرے کے گھر چلا آیا جو اللہ کا دشمن ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اس کے دروازے پہ آ گیا جو خود اللہ کا دشمن ہے. تو کیسا بتا شکر گزار کون ہے، ناشکرہ کون ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیے. فقیر اگر ہے، صبر بہت اچھی چیز ہے، لیکن فقیر میں ہو تو بہت اچھی چیز ہے. الحیاء حسن، حیا اور عفت اچھی چیز ہے، لیکن من النساء احسن، اگر عورتوں میں پائی جائے تو احسن ترین چیز ہے. والتوبۃ حسن، توبہ اچھی چیز ہے. ومن الشباب احسن، لیکن اگر جوانی میں توبہ ہو تو بہت اچھی چیز ہے.
بڑھاپے میں توبہ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ جوانی میں اگر کوئی انسان توبہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، جوانی میں اگر کوئی انسان جو ہے نیکیوں کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ جوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جوانی کو اس طرح گزاریں کہ ان کی جوانی جو گزرے تو بارگاہ الہی، چونکہ سوال کرنے والا ہے پروردگار کہ جوانی کہاں گزاری، تو بارگاہ الہی میں کہہ سکے پروردگار ہم نے جوانی تیری ہی معرفت کے ساتھ تیری اطاعت میں گزاری. سمجھے؟ یہ چیزیں جب انسان میں پائی جاتی ہیں، جن لوگوں کو اللہ خلاق عالم نے رکھا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہے، اگر ان کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں، اور اگر یہ چیزیں ان میں نہ پائی جائیں، تو پھر مولا متقیان فرماتے ہیں اگر ورع اور پرہیزگاری علماء میں نہ پائی جائے تو ایسا ہے جیسے بغیر ثمر کے شجر ہے، درخت ہے. اگر سخاوت اغنیاء میں نہ پائی جائے تو ایسا ہے جیسے بغیر گھاس کا میدان ہے. اگر صبر و قناعت فقیروں میں نہ پائی جائے تو ایسا ہے کہ جیسے بغیر روشنی کا چراغ ہو. اگر حیا اور عفت عورتوں میں نہ پائی جائے گا تو ایسا ہے جیسے بغیر نمک کا کھانا ہو. اگر توبہ جوانوں میں نہ پائی جائے تو ایسی نہر ہے جس کے اندر پانی نہ ہو. اگر عدالت حاکموں میں نہ پائی جائے تو ایسا بادل ہے جو گرجتا بہت ہے لیکن برستا نہیں ہے. امام چاہتے ہیں کہ انسان جب نکلے اور نکل کے ہمارا کہتا ہوا آگے بڑھے تو اس کے اندر عدالت بھی پائی جاتی ہو، صبر بھی پایا جاتا ہو، شکر بھی پایا جاتا ہو، اس کے اندر ہر شے پائی جاتی ہو جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، تاکہ لوگ دیکھ کر کہیں یہ حسین والا ہے، اسے نہ کہنا پڑے کہ میں حسین والا ہوں. ایک صلوات بھیج دیں. دیکھیے بات تھوڑی سخت ہو گئی. اب چونکہ آپ تک یہ بات پہنچانا تھی، بات تھوڑی سخت ہوئی، لیکن آپ جو ہے اس بات کو سمجھیے. فخر کرنا اور یہ سمجھنا دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں نے کہا کچھ چیزیں دعاؤں کو قبولیت سے روک دیتی ہیں. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے العجب. انسان اپنے کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو خلاق عالم اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا؟ اور پروردگار کی بارگاہ میں دو آوازیں پہنچتی ہیں. ایک آواز ہے دوستوں کی اور ایک آواز ہے دشمنوں کی. جب دشمنوں کی آواز پہنچتی ہے وہ جلدی پروردگار عالم ہو سکتا ہے تو قبول کرتا ہے، اور جب دوستوں کی آواز پہنچتی ہے تو اس کو تھوڑا دیر لگاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی آپ کو ایسا موقع آیا ہوگا، لیکن میرے سامنے موقع آیا، میرا مشاہدہ ہے کہ ایک فقیر اگر کچھ آپ سے سوال کرنے لگے اور آپ اسے منع کر دیں کہ بھائی نہیں ہے میرے پاس دینے کے لیے، تو وہ ضد اگر پکڑ لے کہ مجھے اس سے لینا ہی ہے تو اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک آپ اس کو دے نہ دیں. بار بار آپ سے کہتا رہے گا دے دو، بہت ساری منتیں کرے گا، آخرکار انسان جیب سے نکال کر اس کے حوالے کر دیتا ہے. یہ اس نے محبت سے نہیں دیا ہے، یہ اس نے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے دیا ہے. خداوند کریم کی بارگاہ میں بھی دعائیں جاتی ہیں، ایک مومن کی ایک منافق کی. منافق کو خدا پیچھا چھڑانے کے لیے عطا کرتا ہے، مومن کو خدا محبت کے لیے روک دیتا ہے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اگر ڈیلے ہو رہا ہے، اگر رک رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلاق عالم بندے سے محبت کرتا ہے. اللہ جو ہے بندے کو چاہتا ہے. اس میں ایک عجب بھی ہے، یعنی خود پسندی ہے. اگر انسان خود پسندی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اور اپنے کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو خلاق عالم اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے. اس میں کبر ہے، غرور ہے، تکبر ہے. اس میں ایک انسان کے اندر غیبت کی عادت ہے، نمامی کی عادت ہے. کہ اگر انسان غیبت کرتا ہے، نمامی کرتا ہے، اگر انسان جو ہے چغل خوری پہ لگا ہوا ہے، تو اس کی دعائیں پروردگار قبول نہیں کرتا. اور ہر وہ دعا خدا رد نہیں کرتا کہ جس کے آگے اور پیچھے آل محمد کا واسطہ ہوتا ہے. اس لیے کہ امام نے فرمایا کہ جب دعا کیا کرو تو پہلے ہم پہ درود پڑھو، بیچ میں دعا کرو، پھر ہم پہ درود پڑھو. اس لیے کہ خداوند کریم لفافے کے دونوں سرے جب قبول کرے گا تو بیچ کا خود بخود قبول کر لے. یہ ضروری ہے کہ انسان بارگاہ الہی تک پہنچنے کے لیے ان کا واسطہ دے، ان کے حوالے سے. دیکھیے وقت بہت جلدی سے تیزی سے گزر جاتا ہے اور میں آپ کی خدمت جو کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کر پاتا ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خلاق عالم کہتا ہے احسان کرو. احسان قولی ہے کہ اگر کوئی انسان ضرورت مند ہے کہ آپ دو جملے کہہ دیں. اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کو آپ دو جملے کہیں گے اس کے دل کو تسلی ہو جائے گی، تو یہ احسان آپ کیجئے تاکہ اس کا اجر قیامت کے دن آپ کو مل جائے. آپ نے دیکھا رسم دنیا یہی ہے کہ جب کوئی کہیں کسی سے جدا ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے پاس جا کے دو جملے تعزیت کے کہتے ہیں. یہ تعزیت کے جو جملے کہنے والا ہے اس کا کچھ بگڑتا نہیں ہے، لیکن جس کو کہے جا رہے ہیں اس کے دل پہ تسلی ہوتی ہے کہ کوئی تو ہے کہ جو مجھے
تسلی دینے والا ہے، کوئی تو ہے جو مجھے تعزیت دینے والا ہے۔ سب سے بڑا افسوس حسین مظلوم کو یہی تھا، عباس مر گیا، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ کوئی نہیں تھا کہ جو امام علی مقام سے تسلی کے لیے دو جملے کہتا۔ عزیزو، میں آ گیا اپنی منزل پر مال مجلس، اور وہ پیغام جو آپ تک پہنچانا ہے، آج مجھے آپ کی خدمت میں اس جوان کا ماتم کرنا ہے آپ کو، اور اس کا ذکر کرنا ہے کہ جس کو قاسم ابن حسن کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، بڑی تمنائیں ہوتی ہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں، اور جہاں سے پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ کی تمنائیں اس سے ملی رہتی ہیں۔ جیوں جیوں بچہ بڑا ہوتا ہے تمنائیں بڑی ہوتی ہیں۔ بچہ اتنے سال کا ہو گیا، اب اسکول جانے لگے گا، اب آگے بڑھے گا، اب آگے بڑھے گا۔ ایک منزل آتی ہے کہ جب جیوں جیوں بچے کی بچہ جوان ہوتا ہے، تیوں تیوں تمنائیں جوان ہوتی ہیں، اور جب بچہ بالکل جوان ہو جاتا ہے تو ماں بہنوں کی، بھائیوں کی، پھوپھیوں کی تمنائیں جوان ہو جاتی ہیں۔ اب بیٹا اس لائق ہو گیا کہ اس کے لیے شادی کا انتظام کیا جائے، اس کے لیے دلہن بیاہ کے لائی جائے، اور تمام لوگوں کی امیدیں جڑ جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، پھول کچھ دن تو بہارے جا فضاں دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ کربلا میں کچھ ایسے غنچے بھی تھے جو کھلنے سے پہلے مرجھا گئے۔ عزیزان محترم، آپ کو میں کیسے بتاؤں، کربلا کا ماحول یہ ہے کہ رات کی تاریکی گزر رہی ہے، بیویاں بیٹھی ہوئی بچوں کو سمجھا رہی ہیں، کل شہادت کا دن ہے، تمہیں جانا ہے، حسین پر قربان ہونا ہے، ہمیں بعد شہادت تمہارے بعد محشر میں سیدہ کو منہ دکھانا ہے، دیکھو اپنی ماں کو جو ہے شرمندہ نہ کرنا۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ام فروہ بھی رات بھر اپنے بچے کو سامنے بٹھائے رہیں۔ جناب قاسم تلوار پر سیقل کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، مادر گرامی کل آپ اجازت دلوا دیجئے گا، اور دیکھیے گا کربلا میں کس طرح سے ہم جنگ خیبر نہ یاد دلاؤں تو علی کا پوتا نہ کہنا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے غم آل محمد کے سوا۔ کتنی تیزی سے یہ ایام گزر گئے، سال بھر جن کا انتظار تھا محرم کی پہلی تاریخ سے ماتم کریں گے، لیجیے آج 7ویں شب آ گئی ہے، دھیرے دھیرے عاشور آئے گا، اور پھر اس کے بعد امام علی مقام کو سویم۔ یہ دھیرے دھیرے ایام گزر گئے، لیکن میں کہوں گا مولا جو حق ہے گریا کا وہ ادا تو نہیں ہو سکا، لیکن جتنے بھی آنسو نکلے ہیں ان آنسوؤں کو آپ قبول کر لیجئے۔ ہم اس طرح نہ رو پائے جیسے فاطمہ روتی ہے، ہم اس طرح گریا نہ کر پائے جیسے سیدہ کی بیٹیوں نے گریا کیا ہے، ہم نے ایسا ماتم نہ کیا جیسا زہرا کی پوتی سکینہ اپنے بابا کا ماتم کرنا چاہتی تھی، ہم ایسا نہ رو پائے جیسا سید سجاد بعد کربلا روتے تھے، پانی آتا تھا تو گریا کرتے تھے، جب کوئی غریب دکھتا تھا تو گریا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آنے والے سے ملاقات ہوئی تو امام نے پوچھا پردیسی کہاں، کہ اگر تم مر گیا تو مدینے میں کفن کون دے گا؟ کہا مدینے والے دیں گے، مجھے یقین ہے یہ مسلمان کفن دیں گے۔ مولا زمین پر بیٹھ گئے، کربلا کا رخ کر لیا۔ بابا ایک عام آدمی کو یقین ہے مسلمان کفن دیں گے، لیکن ہائے نبی کا نواسہ 3 دن تک بے گور و کفن رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کربلا کی شب عاشور گزر رہی ہے، صبح عاشور ہوئی، جناب ام فروہ نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، جاؤ میرے لال جاؤ، جاؤ میری طرف سے حسین پہ قربان ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ بازار شہادت گرم ہوا، انصار و اقربا جانے لگے، ہر گیا، ہر کے بعد جانے والے ابھی سے شاکری گئے، مسلم ابن اوسجا گئے، حبیب ابن مظاہر گئے، ایک ایک آتا رہا جاتا رہا، زہرقین گئے، ہر ایک کے جانے سے پہلے جناب قاسم آتے تھے، آقا مجھے اجازت دے دیجئے، اجازت نہیں ملتی تھی۔ حسین بچے کو دیکھتے تھے واپس پلٹا دیتے تھے، پھر دیکھتے تھے پھر واپس پلٹا دیتے تھے، بار بار جناب قاسم اجازت لینے جاتے تھے، لیکن حسین سینے سے لگاتے تھے، پیشانی چوم کے واپس کر دیتے تھے، اور کبھی کبھی یہ جملہ کہتے تھے، میرے لال میں تجھے میدان میں کیسے بھیج دوں، ارے تو تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہے، ارے جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائی حسن کی زیارت کروں تو میں تیرا چہرہ دیکھ لیتا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ تمام شہداء ازار حسینی کے شہید ہو گئے، اقربا کی باری آئی، ایک ایک کر کے جانے لگے، بہت دیر ہو گئی، جب قاسم کو اجازت نہیں ملی پلٹ کے خیمے میں آئے، ماں سے کہنے لگے اماں میں کیا کروں، آپ مجھے بھیجتی ہے لیکن میرے آقا مجھے اجازت نہیں دیتے۔ ایک چوبے خیمہ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، رونے لگے، سر جھکا لیا، گریا کرتے کرتے ایک مرتبہ غشی طاری ہوئی، عالم خواب میں بابا کو دیکھا، میرے لال
وہ تعویذ جو تمہارے بازو پر باندھا تھا ذرا اس کو کھولو تو صحیح۔ جناب قاسم نے سوچا کہ ہاں اس سے بڑا مصیبت کا وقت کون سا ہوگا جو بابا نے میرے تعویذ باندھ کے یہ کہا تھا قاسم جب بہت زیادہ مصیبت کا وقت ہو تو کھول کے دیکھنا۔ اس کو کھولا، کھولنے کے بعد اس کو دیکھا، اس میں لکھا تھا قاسم یہ تعویذ تم جب کھولو گے جب میرا بھائی نرغہ آدھا میں گھرا ہوا ہو۔ اجرکم اللہ۔ اے قاسم دیکھو میری طرف سے تم جا کر حسین پر قربان ہو جانا۔ یہ پروانہ تھا جناب امام حسن کی طرف سے، اس کو اجازت نامہ کہتے ہیں۔ جناب قاسم نے تعویذ کو آنکھوں سے لگایا، جلدی سے آگے بڑھے، آقا کو سلام کیا، قدموں پر سر رکھ دیا، حسین نے اٹھایا سینے سے لگایا۔ ارے قاسم میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ امام عالی مقام سے اس وقت قاسم نے کچھ نہ کہا، اپنے ہاتھوں پر وہ تعویذ رکھ کے بڑھا دیا۔ حسین نے تعویذ پر نظر دوڑائی تو بھیا حسن کی تحریر نظر آئی، ہاتھوں میں لیا، سر پر رکھا، آنکھوں سے لگایا، ارے بھتیجے کو سینے سے لگایا۔ قاسم ارے تو نے اپنے چچا کو مجبور کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے میرے لال قاسم تم نے اپنے چچا کو مجبور کر دیا، اب تمہارا چچا تمہیں نہیں روکے گا، اب تمہیں بھیج دے گا، جاؤ قاسم جاؤ۔ امام حسن کا امامہ سر پر رکھا، دوش پردہ ڈالی۔ ایک مرتبہ جناب عباس آگے بڑھے، سوار کیا گھوڑے پر، رکابیں بڑی تھی تو کاٹ کے چھوٹا کر دیا تاکہ پیر رکابوں تک پہنچ جائیں۔ جناب قاسم جب چلنے لگے تو امام علی مقام نے روکا، روک کے گریبان چاک کر دیا۔ جب گریبان چاک کیا تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا مولا یہ گریبان کیوں چاک کر دیا؟ کہ اس لیے چاک کر دیا کہ شاید کوئی یتیم حسن سمجھ کر چھوڑ دے۔ روایت کہتی ہے کہ امام عالی مقام جناب قاسم کو بھیج کر اس قدر روئے کہ گر پڑے، آواز دی بھیا حسن مجھے معاف کرنا، میرے پاس کوئی چارہ نہ رہ گیا۔ اور جتنی دیر قاسم کو بھیجنے میں لگائی اتنی دیر کسی کو بھیجنے میں نہ لگائی، بھیج دیا۔ قاسم میدان کارزار میں پہنچے، روایت کہتی ہے رجز پڑھا پہچانو میں علی کا پوتا ہوں، حسن کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد حملہ کیا، امام علی مقام بلندی پر کھڑے ہوئے، قاسم کو داد شجاعت دے رہے ہیں۔ ارے علی کا پوتا بے دردی سے لڑ رہا ہے، علی کا پوتا بے جگری سے لڑ رہا ہے، میمنہ کو میسرہ پر پلٹ رہا ہے، میسرہ کو میمنہ پر پلٹ رہا ہے، درمیان لشکر گھس گیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب امام علی مقام کا چہرہ زرد ہو گیا۔ کسی نے پوچھا مولا چہرہ کیوں زرد ہو گیا؟ ارے کہنے لگے کہ میرا بیٹا قاسم جو ہے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس کے مقابل میں ایک نامی پہلوان آ گیا ہے۔ ارے فضہ ذرا جلدی سے خیمے میں جاؤ، ام فروہ سے کہہ دو دعا کرے کہ اس پر میرے بھتیجے کو پروردگار کامیاب کرے۔ ام فروہ نے بالوں کو کھول دیا، ارے میرے پروردگار میرے لال کو اس پہلوان پہ فتح دے۔ روایت کہتی ہے کہ اس کے 4 بیٹے اور خود وہ ساتھ میں۔ اردق شامی جب آیا، امام علی مقام دیکھ رہے ہیں، ایک کو مارا امام نے کہا سبحان اللہ، دوسرے کو مارا امام نے کہا سبحان اللہ، داد شجاعت مل رہی ہے۔ جب جناب قاسم فتح پا چکے تو لشکر شام والوں نے کہا اس کو گھیر کے مارو۔ چاروں طرف سے لشکر بڑھا، حسن کا چاند درمیان لشکر آدھا چھپ گیا۔ اب حسین بلندی پر بے چین ہے، عباس قاسم نظر نہیں آتے۔ کچھ دیر کے بعد آواز آئی، ارے چچا میرا سلام چچا میرا سلام لے لیجئے۔ حسین بلندی سے گر پڑے، عباس کو بلایا جلدی چلو۔ تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے میدان میں آئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، حسن کا لاڈلہ درمیان میں پامال ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین مظلوم تیزی سے پہنچے اور جانے کے بعد دیکھا قاسم کا لاشا پامال ہو چکا ہے، چٹائی میں لپیٹا، اپنے سینے سے لگایا، لے کے چلے۔ ابھی تک جتنے لاشیں لاتے تھے باہر خیمے کے رکھ دیا کرتے تھے، لیکن قاسم کا لاشا سیدھا خیمے کے اندر لے کے گئے۔ ام فروہ
ارے تیری تمنا تھی بیٹے کے صحرا بندھے، لے قاسم کو خون سے صحرا بندھ گیا، خیمے میں لاشے کو رکھ دیا، بیویوں نے خود کو لاش قاسم پر گرا دیا، آواز گونجنے لگی، واہ قاسمہ، واہ قاسمہ، واہ محمد۔